بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویڈیو کو سپورٹ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ عمران خان صاحب نے برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف میں ایک آرٹیکل لکھا ہے جسے شائع کر دیا گیا ہے اور محض چند گھنٹوں میں اس نے ملینز میں ویوز کر لیے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، اس سے پہلے عمران خان صاحب نے دی اکنامکس میگزین میں اپنا ایک آرٹیکل لکھا تھا جس نے ایک تاریخ رقم کی تھی جو کہ ملینز میں بار بار پڑھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اب انہوں نے دوبارہ ایک تحریر کی ہے جو کہ آج شائع کیا گیا ہے اور اس نے محض صرف چند گھنٹوں میں ملینز میں ویوز حاصل کر لیے ہیں۔ اب تحریر اس کی اردو ترجمہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ اردو ترجمہ جو ہے ٹویٹر پہ دی وائس آف پاکستان ہے، ان سے لیا گیا ہے۔ انہوں نے جو اس کا اردو ترجمہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس آرٹیکل کا مکمل اردو ترجمہ کیا تھا۔ آج پاکستان اور اس کے عوام ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ تقریباً 2 سال پہلے میری حکومت کے خلاف ایک انجینئرڈ ووٹ عدم اعتماد پیش کیا گیا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک حکومت وجود میں آئی۔ اس کے بعد سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی براہ راست رہنمائی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے سیاسی ماحول سے میری پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا۔ ہمارے انتخابی نشان ظلم، تشدد اور انکار کو بڑے پیمانے پر دستاویزی شکل دی گئی، لیکن فوج اور اس کی کٹ پتلیوں کے طور پر کام کرنے والی بے اختیار سویلین قیادت کے لیے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عام انتخابات نے ان کے ڈیزائن کی مکمل ناکامی کو ظاہر کیا۔ ایک ایسے ملک میں جہاں ووٹروں کی اکثریت پارٹی کے نشان سے رہنمائی کرتی ہے، وہاں کوئی ایک انتخابی نشان نہیں ہے۔ لوگ آزاد کے طور پر کھڑے ہونے کے باوجود میری پارٹی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کے لیے باہر آئے اور بھاری اکثریت سے ووٹ دیا۔ مختلف انتخابی نشانوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی طرف سے یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے خلاف یہ جمہوری انتقام نہ صرف عوام کی طرف سے قومی بے عزتی تھی بلکہ 9 مئی 2023 کے سرکاری بیانیے کو بھی مکمل طور پر مسترد کرتی تھی، جب پی ٹی آئی کے حامیوں پر جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے۔ کریک ڈاؤن فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے لگا، غیظ و غضب کی لپیٹ میں آ گئی اور ہارنے والوں کو اقتدار میں لانے کے لیے انتخابی نتائج میں ہیرا پھیری کی گئی۔ حالیہ ضمنی انتخابات میں بھی یہی ووٹ ٹیمپرنگ دیکھنے میں آئی، جس کے نتیجے میں آج پاکستان ایک خطرناک دوراہے پر کھڑا ہے۔ عوام نے ریاستی انتخابی سازشوں اور نہ صرف پی ٹی آئی کی قیادت بلکہ اس کے کارکنوں کے جبر، قید و بند اور اذیتوں کو مسترد کر دیا ہے۔ عسکری قیادت کو اس سطح پر کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے جو ہماری تاریخ میں اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔ حکومت ہنسی کا ٹاسک ہے مزید ظلم و تشدد۔ ریاست کا رد عمل صرف پارٹی کارکنوں پر ہی نہیں بلکہ صحافیوں اور انسانی حقوق کے محافظوں پر بھی زیادہ ظلم اور تشدد کو ہوا دیتا ہے۔ ایکس پلیٹ فارم پر مکمل پابندی کے ساتھ سوشل میڈیا پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ عدلیہ کے آزادانہ کام کاج کو ہر سطح پر تباہ کرنے کی منظم کوشش شاید سب سے بدتر پیش رفت ہے۔ ججوں کو بلیک میلنگ اور خاندان افراد کو ہراساں کرنے سمیت ہر طرح کے دباؤ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ نتیجے کے طور پر جھوٹے الزامات پر ہمارے مقدمے چلائے جاتے ہیں جس میں کسی مناسب دفاع کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی ملک کے قانون اور آئین کی کوئی فکر ہوتی ہے۔ پاکستان سی جے پی یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس غیر جانبدارانہ انصاف فراہم کرنے میں ناکام پائے گئے ہیں، لیکن اعلیٰ عدلیہ کے ارکان عدلیہ کی آزادی کو تباہ کرنے کی کوشش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 بہادر ججوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے اپنے اہل خانہ سمیت ہراساں کرنے اور بلیک میل کرنے کے واقعات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مخصوص مثالوں کا حوالہ دیا گیا ہے اور تفصیلات دی گئی ہیں۔ ہماری تاریخ میں یہ بے مثال ہے، اگرچہ رسمی طور پر بہت سے لوگ جانتے تھے کہ سینئر عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان ججوں کی طرف سے اس طرح کا خط آنا مایوسی، غصے اور مایوسی کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ عدالتی امور کی افسوسناک حالت چیف جسٹس کی طرف سے دکھائی جانے والی ہچکچاہٹ سے ظاہر ہوتی ہے، جس نے بالآخر عمل کرنے پر مجبور محسوس کیا، لیکن سپریم کورٹ کے فل کورٹ کی سماعت کرنے اور 6 ججز کی طرف سے نامزد کردہ افراد کو طلب کرنے کے بجائے انہوں نے عدالتی امور پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی۔ 6 جج مؤثر طریقے سے کٹہرے میں ہیں۔ بحران میں گری ہوئی معیشت، بڑھتی ہوئی قیمتوں اور سیاسی طور پر ناراض عوام نے اپنے انتخابی مینڈیٹ کو چوری کرنے اور معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ ریاست الگ تھلگ کھڑی ہے، اپنی سنگین غلطیوں کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے پاکستان اس نازک موڑ پر پہنچا ہے اور ناقدین کے خلاف جبر اور تشدد کے اپنے منتر سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ ریاست اسی راستے پر چل رہی ہے جس پر یہ 1971 میں چلی تھی جب اس نے مشرقی پاکستان پھر بنگلہ دیش کو کھو دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دہشت گردی میں اضافے اور بلوچستان میں بڑھتی ہوئی پریشانیوں کو دیکھ رہا ہوں جہاں جبری گمشدگیوں کا معاملہ شدت سے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کی سرحدوں پر بھارت پہلے ہی پاکستان کے اندر قتل و غارت کا اعتراف کر چکا ہے اور افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی سرحدی دستور غیر مستحکم ہے۔ فوجی مقاصد کے لیے امریکہ کو فضائی حدود تک رسائی اور اس سے متعلقہ سہولیات فراہم کے بدلے
امریکہ سے بلا شبہ حمایت کی کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی توقع امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق کے طریقوں سے متعلق تازہ ترین رپورٹس کے اشاعت کے بعد پنکچر ہو گئی ہے، جس میں نمایاں کیا گیا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی بہت سی خلاف ورزیاں ایک بار پھر پائی گئی ہیں۔ جب عوام کے ساتھ تصادم ہو تو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی حمایت پر انحصار کر کے نجات حاصل کرنے سے پاکستان کے لیے کوئی استحکام نہیں ہوگا۔ اس بحران سے نکلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ عوام کا مینڈیٹ بحال کیا جائے اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، جن میں فوجی عدالتوں میں جو مقدمات چل رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ریاستی اداروں کی آئینی فعالیت کو بحال کیا جائے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف ہر ممکن کوشش کی، اب ان کے لیے بس مجھے قتل کرنا ہے۔ میں کھلے عام کہہ چکا ہوں کہ اگر مجھے یا پھر میری اہلیہ بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے، لیکن میں نہیں ڈرتا کیونکہ میرا ایمان مضبوط ہے۔ میں غلامی پر موت کو ترجیح دوں گا۔ یہ عمران خان صاحب کا دی ٹیلی گراف کو لکھا یہ آرٹیکل تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔